الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ آپ اس مختصر سے اجتماع کے اندر برکات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کی سماعت فرما رہے تھے، دعوت اسلامی کے چند شعبات ہانگ کانگ میں بھی کام کر رہے ہیں، جیسے شعبہ تعلیم کے حوالے سے ہم سب جمع ہوئے ہیں. مدنی انعامات کہ مسلمان کے لیے آج نیک بننے کا آسان نسخہ جو ہمیں سنت نے عطا فرمایا ہے. مدنی قافلے کہ ہم شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں، ملک بہ ملک سفر کر کے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگ اصلاح کی سوچ بنا کر یہ پیغام دے کر سفر اختیار کریں. اسی مقصد سے پچھلے دنوں مجھے بھی ساؤتھ کوریا میں کم و بیش 2 مہینے کا سفر اختیار کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. آپ بھی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کو اہمیت دیں اور اس میں سفر اختیار کریں. خاص طور پر جو ہماری شعبہ جات کے اوپر مجالسیں بنائی گئی ہے اور جو اراکین ہیں اس میں وہ سب سے پہلے سر فہرست ان کو مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کرنی چاہیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس میں سفر اختیار کرنا چاہیے کہ آپ کے سفر کی برکت سے ڈھیر و ڈھیر جان نیکیاں حاصل ہوگی، وہاں کئیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوریا کا سفر بڑا خوشگوار کے ساتھ مبارک بھی رہا، اس حوالے سے کہ وہاں کے مقامی اسلامی بھائیوں کو اتنا جذبہ ملا کہ آسو آس نہ صرف وہاں پہ 2 مدنی قافلے ہمارے ساتھ سفر پہ تیار ہو گئے، بلکہ 12 دن کے لیے مزید آگے جاپان کے لیے بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے اور ابھی چند دنوں کے اندر وہ سفر اختیار بھی کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک 800 گز کا پلاٹ مسجد جامع مسجد دعوت اسلامی کے نام پر بلوچستان فیمل سٹی میں بھی خرید لیا گیا. اور پچھلے دنوں جب آنے کی تیاری ہو رہی تھی تو ایک کورین نان مسلم نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا شرف بھی حاصل کیا اور جس کا نام ہم نے عبداللہ رکھا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کی نام کی نسبت. میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے دعوت اسلامی کے قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں. ابھی کینیا کے اندر ہر ہفتے 3 سے 4 غیر مسلمان ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. یعنی اس طرح سے مطلب ہے کہ اسلام کی خدمت دعوت اسلامی کرتی نظر آ رہی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مطلب ہے کہ اپنے مال کا کچھ حصہ اپنی ذات میں نہیں اللہ کی راہ پہ خرچ کر کے اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں کہ ہمارا مذہبی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، جس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ یوں کیا گیا ہے مدنی ایم I must try to rectify myself and the people of the whole world انشاءاللہ عز و جل. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شعبہ تعلیم کے حوالے سے دعوت اسلامی کا ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ ایک اسلامی بھائی اپنے کلاس میٹ جو نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا کلاس کے حوالے سے. تو پتہ اس اسٹوڈنٹ نے اپنے دوستوں کو کلاس فیلو کو سورہ یاسین شریف ماں ترجمہ کنز الایمان کی کیسٹ آڈیو پیش کر دی اور چند انگلش میں رسائل بھی ان کو پیش کر دی. پاکستان کے شہر سے اس کا یہ واقعہ ہے. چند دنوں کے بعد وہ اسلامی مسلمان اسٹوڈنٹ کو قافلے کی صورت میں سندھ کے سفر کرنا پڑا. اتفاق سے وہی کلاس فیلو جو نان مسلم تھے انہیں 15 اسلامی بھائی کے قافلے کی صورت میں مل گئے. ان سے ملاقات کر کے اس نے اپنی افادیت بتائی کہ میں تو اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوں دین اسلام کی اشاعت کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تھے. اتفاق کی بات ہے ہم دوبارہ مل گئے، ایک جگہ بیٹھے اور پھر وہ مسلمان اسلامی بھائی اپنا تعارف کراتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ کو میں نے سورہ یاسین اور چند رسائل وغیرہ دیے تھے اس کا کیا ہوا.
اس نے کہا کہ میں نے سنا اور میرے دل میں ہلچل مچ گئی اور اسلام کی محبت میرے اندر پیدا ہوئی اور اب میں روزانہ صبح جو ہے یہ کیسٹ لگا کر سننے کی عادت بناتا ہوں، اور پچھلے سال جب رمضان گزری تھی تو مسجد کے باہر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت سننے کا بھی شرف حاصل کیا تھا، مجھے بڑا سکون نصیب ہوا، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں۔ تو اس نے اسلام کی دعوت پیش کی الحمدللہ، اس سمیت 15 جو غیر مسلم بیٹھے تھے 9 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور باقیوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اسلام کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور انشاءاللہ کلمہ پڑھ کے ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دعوت اسلامی کا کام، اور یہ ہے شعبہ تعلیم کی مختصر اور جامع تعلیم کہ ہمیں یہ کام کر کے دکھانا ہے جس میں ہم آج پیچھے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے جو مسلمان گھرانے کے بچے ہیں ان کو اپنے مدرسوں میں لا کر صحیح قرآن اور سنت کی روشنی میں تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے۔ امیر سنت فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی یا قیوم دونوں جہاں میں بچ جائے تم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائی، اسی طرح ملیشیا چائنا کے لیے کافلوں کے لیے اپنے نام لکھوائیں، اور آج کے اجتماع کے تاثرات اور ماں باپ کے حقوق کے متعلق نگران شورا کا جو بیان ہم نے سنا ہے، کچھ دیر کا بیان ہم نے سنا ہے، اس کے تاثرات کے ہمارے مبلغ کے پاس نوٹ کروائیں، اور آج یہ DVD آپ کو کاپیوں کی صورت میں مطلب ہے کہ یہاں پر پیش کی جائے گی کوئز کے طور پر، وہ بھی آپ لیتے ہوئے جائیے گا، اور اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھ کر آپ اس کو لازمی دیکھیے گا۔ کوئی جا کر VCD لے کے گھر میں نہ رکھے، یہ بڑی اہم ترین VCD ہے۔ حالانکہ یہاں تو آج بیان امیر سنت کا مطلب ریلے ہونا تھا، لائیو کا اپنے VCD کے ذریعے سے دکھانا مقصود تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے ہمیں نگران شورا کا بیان جو ہے اویلیبل تھا، تو ہم نے آپ کی خدمت میں وہ دکھانے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ ان کا بیان بھی آج کے موضوع کے حساب سے ہی تھا، اور الحمدللہ آپ نے خود بھی مطلب محسوس کیا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے انداز سے دنیا بھر میں نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور مہمان گرامی غیر جو آئے ہوئے پولیس افسران و کالجز کے اور مختلف اسلامک اسٹوڈنٹس کے انسٹیٹیوٹ کے مطلب ہے کہ ذمہ داران، ان کی خدمت میں تھینکس تو پہلے سے ادا کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہانا قبول فرمائے اور انہیں بھی اسلام کی روشناس سے اور مشرف فرمائے۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، چند ضروری اعلانات سماعت فرما لیں کہ ہر ہفتے کو ہمارے یہاں شعبہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے ہر ہفتے کو فیضان مدینہ شیروان میں اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور علاقائی سطح پر ہر ماہ ہر اتوار کو اجتماعات مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے اپنے گھر میں اس دعوت کو عام کریں۔ ماہ رجب المرجب کی بہاریں ہیں، اور انشاءاللہ 27 رجب یہاں پر 29 جولائی بروز منگل شب خود بنائی جائے گی۔ تمام اسلامی بھائی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماع میں بھی شرکت کیجیے گا۔ کل پیر شریف ہے اور رجب کے روزوں کی بھی خوب بہاریں ہیں، تو لہٰذا کل پیر شریف کا روزہ بھی رکھیں گے۔ پیر کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے، تو یوں پیر کا روزہ رکھنا سنت بھی ادا ہوگا، بدی نامہ سے انعام بھی ہے، اور رجب کے روزوں کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ تو تمام اسلامی بھائی گزارش ہے کہ اس پر بھی عمل کریں۔ آپ تمام اسلامی بھائی باشمول تمام دعوت اسلامی کے مجالس کے اراکین و دیگر گیسٹ جو آئے ہوئے سب نے جو اس طرح سے تعاون فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا آنا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بچوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب چونکہ اسکولوں کے اندر ویکیشن ہے، ہالیڈیز ہیں، اس وجہ سے بچوں کی تعداد اور بھی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو تمام مشاورت مدرسے کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مبلغ دعوت اسلامی جو آپ کے مدرسوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں، اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے دھیان دیں۔ ہمارا مقصود یہ نہیں کہ ہم بچوں کو جمع کر لیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، اگر 100 بچے جمع ہو جائیں تو ایک فرد واحد کام مطلب ہے کہ اگر ایک بچے کو 2 منٹ بھی دے دے تو آپ کیلکولیشن کریں کہ 3 گھنٹے کم از کم پھر بھی چاہیے انہیں 100 بچوں کو کرانے کے، اور 3 گھنٹے کا مدرسہ ہوتا نہیں ہے۔ تو تمام مشاورت کے اسلامی بھائی اس پر توجہ فرمائیں اور مبلغ کے ساتھ مشورہ کریں، اس کے لیے لائے عمل تیار کریں، اور اس بچوں کے لیے کوئی ایسے مطلب ہے کہ دعوت اسلامی کی روشنی میں سبجیکٹ نکالیں کہ جس سے ان کی اصلاح ہو، اور یہ بھی اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنے والے بنے۔ اپنا وقت جو گزرتا تھا گزر گیا، ہانگ کانگ میں آئے ہیں تو ایک عمر یہاں پہ بھی لوگوں کی گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہر ایک اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اپنے اپنی ماں کی کیا خدمت کی ہوگی، باپ کی کیا خدمت کی ہوگی، لیکن
لیکن آپ کے پاس بھی اللہ نے عہدہ